الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ابھی 29 آیت سے لے کر 38 آیت تک تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ آیات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 آیات پچھلے رکوع کی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم سے 2 آیات جو ہے اس پورا رکوع ہے، یہ آگے یہ چوتھا رکوع ہے، اور اس رکوع کی 2 آیات آخر میں ہیں، چونکہ سبق زیادہ ہونے کے باعث وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں، لیکن وہ بھی اس کو اگر شامل کر لیں ہم تو یہ پورا ایک مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ پورا مضمون تو جو ہے جس طریقے سے 38 آیات تک اور 2 آیات کو ہم انشاءاللہ بعد میں جو ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے شامل کریں گے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو یہ جہاں پہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا، یہ وہی مقام ہے جہاں پہ شرک کی تردید اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اسبات کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں، اور دلائل یہ تیسرا رکوع ہے، مسلسل دلائل جو ہے وہ مختلف اسلوب بدل کے اور جو ہے مختلف مثالوں سے، تماثیل سے اور مختلف ایلیگوریز سے مختلف جو ہے یہ مضامین بتائے جا رہے ہیں اور اگزامپلس دی جا رہی ہیں، اور جو ہے تلمیحات سے بھی اور استعاروں سے بھی اور ہر طریقے سے جو انسانی پاسبل طریقہ ہے جس سے انسان دوسرے کو بات سمجھا سکتا ہے، وہ سارے اسلوب اختیار کیے گئے ہیں، اور یہاں بھی وہی اسلوب جو ہے اس کے اندر بھی کار فرما ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی سبق آگے چلتے ہیں تو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَکَفَا بِاللَّهِ شَہِیدًا، پس کفا کافی ہے، باللہ اللہ جو ہے شہید، شہید کے معنی گواہ کے ہوتے، بطور گواہ شہیدن ہے، دیکھیں شہیدن ہے تو یہ جو حال بتا رہا ہے کسی چیز کا، یعنی گواہ ہوتے ہوئے، یعنی بطور گواہ کے اس کہ یہ جو بات ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ بات جو ہے یہ بتائی گئی ہے، پیچھے جو بات بتائی گئی اس کے اوپر یہ بات لائی گئی ہے، اور پیچھے جو بات یہی تھی جو ہے یہ توحید کی بات تھی، اسی کے اوپر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ کے۔ کفا یکفی کفایتاً، کفایت کرنا جو ہے، یعنی اللہ کی گواہی کفایت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ لفظ کفایت جو ہے یہ اردو میں ایز اٹ از جو مصدر ہے ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، اور انہی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے جو یہ معنی یہاں پہ ہے، بیننا و بینکم۔ اچھا، اردو میں ہم یہ بینا درمیان میں کہتے ہیں، نہ ہمارے درمیان، و بینا اور درمیان، کم ان کے، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان۔ اچھا، یہ عربی کا اسلوب ہے، ورنہ اردو کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ دونوں کہنا ضروری نہیں ہوتا، ان کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں یہی کافی ہو جاتا ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان یہی کہنا، لیکن عربی میں اسی طرح کہا جاتا ہے، یہ اسلوب ہے بیننا و بینکم، ان کے درمیان میں، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو ڈسپیوٹ ہے کہ وہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس میں جو ہے وہ اس میں شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، تو اس ڈسپیوٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، یہ بات جو بتائی گئی ہے۔ ان کننا، ان اگر، کننا تھے ہم، جو ہے یہ لفظ جو ہے کننا جو ہے یہ کن ہے، تھے یعنی اور نون الف نا ہے، ہم تھے، یہ دونوں کو کن اور نا کو جو اکٹھا لکھا گیا ہے۔ مجھے اصل میں اس کی ابھی لکھ دینا چاہیے تھا جو ہے، تاکہ جو ہے یہ جو ساتھی نئے آتے ہیں تاکہ ان کو بھی آسانی ہو سمجھنے کے اندر۔ کننا اصل میں کن اور نا تھا، کننا یقیناً ہم تھے، ان سے، عبادت کم، عبادت کم، عبادت تمہاری عبادت، تمہاری عبادت سے، لغافلین، تمہاری بات بال یقینی طور پر غافل۔ اچھا دیکھیں کہ ان پہلے یقیناً کے لیے جو ہے ان لایا گیا، پہلے یقیناً ان، یہ جو ان مخفف ایسے بھی کہتے ہیں، یہ انا کا جو اوپر ہے، ان کننا، یقینی طور پر ہم تھے، یقیناً ہم تھے، تو ان کا معنی یقینی تو آپ کو پتہ ہے نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ایک ان جو ہے مخففہ ہوتا ہے، یعنی ابریویٹڈ ہوتا ہے، تو یہ انا کا جو ہے یا یعنی اس ان کے اوپر اگر آخر نون پہ جزم کی بدایت تشدید ہو
تو آپ کو پتہ ہے یہ انا بن جائے گا، اور اس انا کو بعض اوقات جو ہے ابریویٹ کر دیا جاتا ہے، مخفف کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ بعض اوقات ان جو ہوتا ہے، اب ان کی کئی قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اب ان مخففہ ہے یہ، ان ایک ہوتا ہے مفسرہ ہوتا ہے جو درمیان میں آتا ہے، جو اگلے اسٹیٹمنٹ کی تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، ان کو ان مفسرہ کہتے ہیں۔ ان نافع بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اللہ کے ساتھ اگر آ جائے تو وہ جو ہے نفی کے معنی میں دیتا ہے۔ ان جو ہے شرطیہ بھی ہوتا ہے، اگر لفظ کے شروع کے اندر جو ہے آ جائے اور شرط ہو، ان ان شرطیہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری قسمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، آپ کو نوٹس لینے چاہیے، تاکہ یا میں چاہتا تو ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے کہیں الگ طور پہ جو ہے ان کو جو ہے آپ کی اس کے لیے سہولت کے لیے لکھ دیا جائے، اور میں سلولی ان پہ کام کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے وقت کی جو ہے کمی کے باعث مجھے کوئی وقت نہیں مل پاتا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جو عام طور پر ہیلپ کرتی ہیں جو سمجھنے کے اندر قرآن پاک کی تفہیم کے اندر۔ یقیناً طور پر ہم تھے ان عبادتکم، تو تمہاری عبادت سے لغافلین، بالکل غافل۔ یہ لام زبر لا جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ لام تاکید ہے۔ ہنالکا، ہنالکا یہ جو لفظ ہوتا ہے وہاں کے لیے ہوتا ہے، دیر، اس جگہ پہ، اس وقت یا اس وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جگہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو جو کوئی بھی ایسا لفظ جو کسی جگہ اور کسی وقت کے لیے کو جو ہے لیے استعمال ہو، تو اس کو پھر جو ہے وہ ایڈورب وہ ہوتا ہے، اور وہ مکان اور زمان، تو یہ ٹائم ایڈورب یا اسپیس ایڈورب وہ کہلاتا ہے۔ اور عام طور پر یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ یا تو یہ وقت کے متعلق ڈینوٹ کرتے ہیں یا پھر جگہ کو ڈینوٹ کرتے ہیں۔ ان کے جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، یہ جو اسم ہوتے ہیں یہ ظرف زمان ہوتے ہیں یا مکان، دونوں کو اکٹھا لیا جاتا ہے۔ ہنالک وہاں پہ، وہاں اس وقت جو ہے تبلو، تبلو یہ جو ہے بلا، جبلو جو ہے بلا کے لفظ سے پہلے جو فصل لایا گیا، یہ تانیس ہے، تانیس کا ہے، تانیس کا ہے، یعنی جو ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جو جس کا فیمینن ہے جو آگے مذکور ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ لایا گیا تبلو، تو وہاں پہ اس وقت جانچ لے گی، بلا آزمائش کر لے گی۔ آپ کو پتہ ہے بلا یبلو جو ہے وہ بلا آزمانے کو کہتے ہیں، جانچنے کو کہتے ہیں، آزمانے کو کہتے ہیں، اور ہنالے کا اس وقت یا اس جگہ پہ۔ تو یہ جو ہے الفاظ استعمال بہت کامن آتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہے تو یاد رکھنا چاہیے ہنالے کا۔ کلو نفسن، اور وہ لفظ آ گیا ہے، وہ کون سا فیمینن کا لفظ ہے جس کے لیے تا آیا، تا تانیس، نفس ہے۔ نفس آپ کو پتہ ہے کہ یہ اردو میں تو مذکر استعمال ہوتا ہے، عربی میں مؤنث استعمال۔ کلو نفسن، جان، ہر جان جو ہے وہاں جانچ لے گی، ہر جان، ہر نفس، ہر آدمی، ہر شخص، لیکن ظاہر ہے اردو میں بہت ساری الفاظ ہیں، سارے مذکر ہیں، جان جو ہے فیمینن ہے، اور نفس بھی ہے، اسی کے لیے لایا گیا ہے۔ ما اسلفت، ما اسلفت، آپ کے دیکھیں کہ یہ جو آگے لفظ ہے سلفا ہے، سلف کے جو مطلب ہوتا ہے آگے، پہلے بھیجنا جو ہوتا ہے، اس سے اردو میں آپ کو پتہ ہے سلف لفظ استعمال ہوتا ہے، پہلے سلف صالحین، پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ، ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کا جو اپوزٹ استعمال ہوتا ہے خلف استعمال ہوتا ہے، جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سلف اور خلف یہ جو ہے الفاظ باہمی متضاد کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسفلا، اسلفا کا مطلب ہے کہ آگے بھیجنا، یہ بالکل قدمہ کی طرح ہے، جیسے قدمہ کوئی چیز آگے ہر وہ چیز جو یہ بھی قرآن میں مجید میں آیا ہے کہ جو ہر جان وہ جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا ہے، وہاں پہ وہ بھی استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ اسلفہ بھی ہے جو پہلے بھیجا ہے، اسلفہ یسلف اسلافاً، آگے بھیجنا، یہ باب فعال ہے، اور قدمہ جو ہے باب تفعیل ہے۔ تو ہر جان اس کو جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ وہ ردو، یہ ردہ جو لفظ ہوتا ہے رد کرنا، رد کرنے کا اصل مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ مطلب ریفیوٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز موڑ دینا، لیکن اس کا اصل مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، واپس لوٹا دینا۔ رد کر دیا، یعنی کوئی چیز مجھ تک آئی اور میں نے واپس اس کو لوٹا دی، ایکسیپٹ نہیں کی، تو یہ رد ہے۔ کسی کی بات کا رد یہی ہوتا ہے کہ اس کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، تو یہ رد ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے، اصل مطلب ہوتا ہے واپس کر دینا، لوٹا دینا۔ تو یہاں پہ وہی ہے ردو،
تو وہ لوٹائے جائیں گے، وہ رد وہ یہ اور یہ پیسے وائز بھی ہے، دیکھیں کہ جو ورب ہے یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے، رد وہ لوٹائے جائیں گے اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں، ردا یا رد ردن لوٹانا، اسی سے مردود ہے لفظ، لوٹایا ہوا، لوٹایا گیا، نکالا گیا، جو ہے وہ شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے لوٹایا گیا، واپس کر دیا گیا، وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم وہ ان کا مولا ہے، الحق حقیقی، وہ جو ان کا حقیقی مولا ہے اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہ الحق کیوں لایا گیا یہاں پہ؟ اس لیے لایا گیا کہ وہ تو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو حقیقی آقا ہے، مطلب اس کے ساتھ وہ شریک بھی کرتے ہیں، ظاہر اس کو مانتے تو ہیں کہ وہ وہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور مطلب مالک رازق خالق وہ ہے، لیکن ظاہر اس کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بات فرمایا کہ وہ لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس اللہ کی طرف، مولاہم الحق وہ جو ان کا حقیقی آقا ہے، اصل جو ہے آقا ہے۔ مولا کے معنی تو یعنی آقا کے ہوتے ہیں، مالک کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یعنی وہ جو ان کا رب ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہ جو مشرکین تھے اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، لیکن رب جو ہے وہ نہیں مانتے تھے، یعنی رب کے ساتھ وہ کہتے تھے یہ دوسرے بھی بہت سارے ہمارے رب ہیں ان کو تو یہ فرمایا کہ یہاں پہ جو ان کا حقیقی رب ہے، جو ان کا حقیقی آقا ہے، وہ دلہ اور گم ہو گئے، گم ہو جانا، انہم ان سے، ما کانو وہ جو تھے، یفترون وہ جو گھڑتے تھے، یہ افطرا یفتری افتراءن جھوٹ کرنا، جو وہ ان پہ گم ہو جائے گا ان سے، وہ جو جھوٹ کرتے تھے، وہ سب کو جو جھوٹ کرتے تھے، جو بناتے تھے، وہ سارے ان سے دور ہو جائیں گے۔ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کے گواہی کافی ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو تم ہماری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دو چار ہوگا جو اس نے آگے بھیجا تھا، سب اپنے مالک حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے کم ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا ایک بات میں بتانا بھول گیا، اب دیکھیں کہ وہ جو پہلی بات تھی فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم تمہارے درمیان میں اللہ ہی کافی ہے، اور اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو تمہاری سوا سے بالکل بے خبر تھے۔ اب یہ وہ بات ہے اصل میں جو وہ لوگ جن کی عبادتیں نیک لوگ اور جن کی باتیں کی جاتی تھی، جن کو پوجا جاتا تھا، جن کے ساتھ جو ہے جو شریک اللہ کے ساتھ جو بنائے جاتے تھے، تو وہ ہی کہیں گے کہ اگر تم ایسا کوئی کام کرتے تھے، ہمیں تو تم لوگوں نے ہمیں اللہ کے ساتھ ملا لیا تھا، اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تھا، تو ہم بالکل اس چیز سے بالکل بے خبر تھے اور غافل تھے۔ ظاہر ہے ہم قبروں میں جو ہے وہ چلے گئے تھے، دنیا میں ہمارے ساتھ تم نے کیا کیا، تو یہ وہ گواہی ہے جو وہاں پہ یہ لوگ جو ہے وہ دیں گے کہ ان سے بالکل برات کا اظہار کریں گے۔ یعنی یہاں پہ پہلی بات تو جو بتائی گئی ہے، اور اس کی جو دو آیات ہے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور سب کی پیشی ہوگی، جتنے بھی لوگ ہوں گے، چاہے جو شریک کرنے والے ہیں اور جن کو شریک کیا گیا ہے، اور سب انسان سارے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ اور جن لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں، پھر ان کی سفارش کرنے والے ان کی جو ہے وہ بخشش کروا دیں گے، تو پھر وہاں پہ پہنچ کے جو ہے وہ سارا حالات سیناریو پورا چینج ہو جائے گا، ان کی شفاعت کے جو امیدیں ہیں وہ ساری کی ساری ہوا ہو جائیں گی، اور پھر ان کے پاس جو ان کو صورتحال ان کے سامنے آئے گی وہ بڑا ہی جو ہے مشکل ہوگا، انہیں وہاں پہ جا کے معلوم ہوگا کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ وہاں پہ تو ساری صورتحال ہی بدل جائے گی، وہ فرشتے دنیا کے اندر اور جو دیوی اور دیوتا قرار دے کر پوجے گے، اور وہ ارواح اور وہ اسلاف اور وہ آباء و اجداد اور انبیاء اور اولیاء اور شہید، جن کو لوگ خدائی میں شریک سمجھ کے ان سے جو ہے اپنے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جو ہے وہ ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، پھر وہ وہاں پہ جو ہے وہ بالکل سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ گواہی دے دیں گے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی ہمارے اوپر ہمیں پکارتے رہے ہیں اور نظر نیازیں چڑھاتے رہے ہیں اور ہماری جو ہے مشکل کشا سمجھتے رہے ہیں، اور ہماری جو ہے ہماری قبروں کے اوپر آ کے استانہ بوسی کرتے رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں اس سے بالکل بے خبر تھے، کوئی بات ہمیں جو ہے نہ پہنچی۔ تو اس دن پھر یہ سارے کے سارے جو سہارے ہیں دنیا کے اندر جس پہ انہوں نے تکیہ لگا کر رکھا ہے، اس دن جو یہ سارے جو ہے وہ گم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔
उस दिन फिर ना कोई सहारा, कोई ना रिश्वत, ना सिफारिश, ना मुआवजा, कुछ काम ना आएगा। महज जो है अदल होगा, और जो चीज़ चलेगी, जो जो सिक्र आयजुल वक्त होगा, वो सिर्फ ईमान और अमल साले होगा। वहाँ पे हर तरफ जो है यही सी आवाज़ सुनाई देगी कि जैसे शायर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि ये घड़ी मैशर की है, तू अरसे मैशर में है, पेश कर गाफिल अमल अगर कोई दफ्तर में है। तो वहाँ पे तो सिर्फ अमल ही इंसान का पेश आएगा, और उस दिन फिर तमाम इंसान अपने हकीकी मौला और आका जो है, जो उसके सामने जो है पेश होंगे, और वो उनको जो है वो उनके जितने भी जो अमाल हैं उनका जो है वो पूरा पूरा बदला देगा। फरमाया कुल, आप कह दीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया आप कह दीजिए, मन कुम, मन को, कौन है जो रिज्क देता है, कुम तुमको, कौन है जो तुमको रिज्क देता है। अब ये सवाल जो है वो किए गए हैं, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर जो है, मुदल्लल अंदाज के अंदर जो है ये पूरा रुकू पूरे का पूरा जो है ये इन अकली दलाइल से जो है मुज़य्यन है, और जो है वो ज़बरदस्त किस्म के इर्रिफ्यूटेबल जो एविडेंसेस हैं और सवाल जो है वो पूछे गए हैं। फरमाया मिनस समाए वल अर्द, आसमानों में से और ज़मीनों में से फिर कौन है जो तुम्हें रिज़्क अता करता है। अम्मन यमलिकु, अम्मन ये असल में लफ्ज़ है, आगे लिखा गया है, लेकिन यहाँ भी ये नोट कर लें इसको। अम्मन जो है ये भी इसी तरह अम और मन को इकट्ठा लिखा गया है। अम या के माने में आपको पता है, और ओ आर के माने, या फिर मन कौन है, या फिर कौन है यमलिकु जो मलकियत रखता है, जो अख्तियार रखता है। मलका यमलिकु मलकन जो है वो मालिक होना, अख्तियार रखना। इसके और भी जो है वो लफ्ज़ इसके मानी होते हैं, वो मैंने अभी यहाँ पे दर्ज नहीं किए। इसके 3 मानी असल में होते हैं, मिल्कियत रखना, मालिक होना और बादशाह होना, मलक जो बादशाह होना। तो वो यहाँ पे जो है बाद में इसको मैं जो है वो भी एंटर कर दूँगा। कौन जो है जो अख्तियार रखता है अस्समा वल अब्सार, समात के ऊपर, समात वल अब्सार बसारत, कौन है जो बसारतों के ऊपर और और समातों के ऊपर अख्तियार रखता है। वमन युखरिजु, और कौन है, वमन और कौन है, युखरिजु जो निकालता है, अल हय्या हयात को, जिंदा को, मिनल मय्यत मुर्दा से, वो युखरिजु और निकालता है, और वो निकालता है अल मय्यता, अल मय्यता और जो मुर्दा को निकालता है, मिनल हय्ये जो है जिंदा में से। वमन और कौन है जो दब्बिरुल अम्र, दब्बरा युदब्बिरु तदबीरन, जो तदबीर कर रहा है, अल-अम्र तमाम मामलात की, फैसलों की, हुकाम जो मामलात की। ये हम पहले भी पढ़ा है, पिछले सबक में भी पढ़ा था। दब्बरा युदब्बिरु तदबीरन, ये तदबीर लफ्ज़ इसी तरह एज़ इट इस्तेमाल होता है। कौन है जो तदबीर कर रहा है, यानी कायनात की तदबीर कौन कर रहा है। फसयक़ूलून, पस सयक़ूलून तो वो कहेंगे नल्लाह, सयक़ूलून अल्लाह तो कहेंगे अल्लाह। यकीनन ये सारे काम, ये सारे जो है जो 3 काम का बताए गए हैं कि रिज़्क भी ज़मीन व आसमान में कायनात में वही देता है, समातों और बसारतों का भी वही मालिक है। मुर्दा को ज़िंदा से और ज़िंदा को मुर्दा से में भी वही निकालता है, और तदबीर भी कायनात की वही कर रहा है। वक़ुल बस उनसे कहिए, फला तत्तकून, क्या, फ़ा पस, ला नहीं, तो क्या फिर नहीं, तत्तकून तुम डरते, तुम अल्लाह से नहीं डरते फिर। फ़ज़ालिकुमुल्लाह, फ़ज़ाल पस ज़ालिको, ज़ालिक ये ज़ालिकुम ये है वो, अल्लाह अल्लाह ये है वो अल्लाह, रब्बुकुमुल हक, रब्बुकुम तुम्हारा रब, हक 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 और सच वाला, यानी हकीकी रब है, तुम्हारा सच्चा रब है। फमाज़ा बादल हक, पस फा पस मा क्या, ज़ा माज़ा क्या, बादा बादल हक फिर इसके बाद हक क्या है, फिर क्या है हक के बाद, यानी यही तो हक है। ऊपर तरह रब्बुकुमुल हक, यही तो रब है, जो हकीकी रब है तुम्हारा। तो इस हक के बाद फिर क्या है, इल्ला दलाल सिवाय गुमराही के, यानी या तो फिर गुमराही है और या फिर हक है, इसके दरमियान में क्या है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात या तो जो है वो तुम उसको मानते हो या फिर तुम उसको नहीं मानते हो। अगर तुम नहीं मानते हो इस हकीकी ज़ात को, हक और सच वाली ज़ात को, तो फिर तुम गुमराही पे हो। अन्ना, पस अन्ना ये लफ्ज़ जो है ये भी इसी तरह स्पेस एडवर्ब के तौर पर और टाइम एडवर्ब के तौर पे यूज़ होता है। यानी अन्ना कब, कहाँ, कैसे के मानों के अंदर, क्यों कर, ये सब मानों के अंदर इस्तेमाल होता है जो है कॉन्टेक्स्ट के एतबार से।
تو کہاں سے، فَأَنَّا پھر کہاں سے، تصرفون، تصرفون یہ دیکھو جو ہے صرفہ پھرنے کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ ہے تصرفون، تم پھیرے جاتے ہو، یہ پیسو وائس ہے، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، پھرائے جاتے ہو، یعنی تم صرفہ یصرف ہو، صرفن پھرنا کہتے ہیں، یا جو ہے دیکھو یہ جو صرف ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، چینج کو بھی اسی کو کہتے ہیں نا، کہ آپ جو ہے ایک چیز جو ہے لے کے ایک نوٹ دے کے اس کے بدلے چھوٹے جو بلز ہیں یا ریزگاری ہے وہ لے کو، یہ بھی جو ہے پھیر دینا ہے، یعنی چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس کو جو ہے صرف کہتے ہیں، اور جو یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو صراف کہا جاتا ہے، منی ایکسچینج والے جو ہوتے ہیں۔ کذالک اسی طرح، حقت، حقت جو ہے یہ حقہ ہے اور تا ہے، تا تانیث ہے، تو اسی طرح حق سچ مچ ثابت ہوا، حق کا یحق کو حقاً اصلی ہونا، حق ہونا امر واقع ہونا، جیسے پچھلی دفعہ بھی یہ لفظ آیا تھا، حق کا جو ہے، حق بڑا ہے کثیر المعانی لفظ ہے، اور اس کے جو ہے بے شمار معنی ہیں، ایک پوری سلائیڈ اس کے اوپر جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے اضافی مواد کے اندر حق لفظ کے جتنے بھی معنی ہیں اور جہاں جہاں پہ جو اس کے استعمالات ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ اس کے اوپر ہم ایک اضافی سلائیڈ جو ہے وہ دیں گے تاکہ اس لفظ حق کے معنی جو ہے واضح ہو جائے۔ اسی طرح حق سچ ہوا، سچ مچ ہوا، اسی طرح حق سچ ہوا، کلم کلماتو کلماتو ربک، اللہ تعالیٰ کے تمہارے رب کے کا جو ہے کلمات یا رب کا فرمان جو ہے وہ حق اور سچ ہوا بالکل، الذین ان لوگوں پر، فسقو، یہ سوری یہ جو فا ہے یہ الگ فا نہیں ہے، یہ فا سین کا فسا کا جو فسق ہوتا ہے، یعنی جو ہے نافرمانی کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی ان کے اوپر آپ کے رب کا فرمان جو ہے وہ حق ثابت ہوا، اور وہ کیا ہے فرمان، انا کہ ہم وہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر حق جو ہے یہ بات حق ثابت ہو گئی کہ خواہ تم کچھ بھی کر لو تو یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر اللہ کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب عزیز بہنوں اور بھائیوں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور یہ جو آیات ہیں ہمارے لیے ہماری زندگی میں ایک عظیم سبق ہے کہ دیکھیں جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کا کہیں بھی کوئی شائبہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ہمیں ضرور ان آیات سے جو ہے اپنی زندگی کے اندر لے لینا چاہیے اور اپنا لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ وہی مالک اور خالق اور وہی سب کچھ ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ کیا ارشاد، پھر آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم کدھر جا رہے ہو، بلکہ تم پھرائے جا رہے ہو، کوئی تمہیں جو ہے پھرائے دے رہا ہے، کوئی کسی کے کہنے پہ تم چل رہے ہو، کسی نے تمہیں جو ہے سبق دیا ہے، تم نے کہیں سے پڑھا ہے سبق، کسی نے تمہیں سنا ہے، کوئی جو نے سنی سنائی کوئی لوگوں کے چال چلن کو تم نے دیکھا ہے، اور وہ تم پہ اثر انداز ہو کے تم اس در سے پھرے جا رہے ہو۔ بڑی یقینانہ دعوت فکر جو ہے دی گئی ہے، اور یہ دعوت فکر توحید کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سوال کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو شرک کرنے والے ہیں ان سے آپ جو ہے وہ پوچھیں کہ آسمان سے بارش برسا کر اور پھر زمین سے اناج اگا کر کہ تمہیں کون رزق مہیا کرتا ہے، کیا تمہارے یہ بت ہیں جنہوں نے تمہیں خود گھڑا ہے، یہ وہ کام کرتے ہیں، آسمانوں سے بارش برساتے ہیں، زمین سے نباتات کو اگاتے ہیں جس سے تم رزق حاصل کرتے ہو، یہ سوال پوچھے گئے ہیں۔ تمہاری آنکھوں اور تمہارے کان کس نے بنائے ہیں، یہ تمہیں دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیتیں اور سمجھنے کی کس نے بخشی ہیں، تمہارے بتوں نے یہ خود جو ہے تمہیں یہ بخشا ہے جو خود بصارت اور سماعت سے محروم ہے، یعنی کس طرح کے زبردست پاورفل آرگومنٹ دیے گئے، ریفوٹیبل ایویڈنس جو ہے پرووائڈ کیا گیا ہے، فرمایا کہ یہ تم روزانہ کے تمہارا مشاہدہ ہے، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے، کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکال رہا ہے، اور پھر کون ہے جو تم دیکھ لے ہو کہ مادہ جو ہے جو دنیا کے اندر جس کائنات میں موجود ہے، مادہ بے جان مادے کو حیات بخشتا ہے، اور پھر جب چاہتا ہے اس مادے کو
حیات سے محروم کر دیتا ہے، بیگانہ کر دیتا ہے، تو یہ دیکھتے نہیں ہو تم؟ اور پھر اس عظیم کائنات جس کی وسعتوں کا اندازہ جو ہے انسان نہیں کر پاتا، اس کی پوری کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ کیا یہ تمہارے بت لات و منات اور عزا اور حبل چلاتے ہیں، جو کسی کے ہلائے بغیر ہل بھی نہیں سکتے، جو اپنی جگہ سے منہ بھی نہیں کر سکتے؟ ان کو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے رکھنے کے لیے بھی انسانی جو ہے مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نادان لوگ پھر ان سوالوں کا جواب نہ دے سکیں، اور اگر وہ جواب دیں تو یقیناً کہیں گے کہ ہاں یقینی طور پر یہ سب جو کام کرنے والے ہیں، یہ سارے جن پوچھے گئے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ اگر پوری کائنات کی ڈور پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ربوبیت سے تم فیضیاب ہو رہے ہو اپنی پہلی سانس، اور اسے بھی پہلے ماں کے پیٹ میں، وہاں سے لے کر اور پھر بالکل آخری سانس لینے تک، پھر تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے تم فیضیاب ہو رہے ہو، اور وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی ہے، اور پالنے والا بھی ہے، اور ضرورتیں پوری کرنے والا بھی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی ہے، اور پھر تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے، پھر ان کی تم پرستش کرتے ہو، کیا اس مالک اور خالق سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ جو ہے سوال جو ہے پوچھا گیا ہے۔ پھر آپ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ بہت عجیب بات ہوگی کہ ہم کفار مشرکین مکہ کے بارے میں تو پڑھ لیں گے کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور ہم پھر اس مقام سے گزر جائیں اور کہیں کہ یہ سارے وہی باتیں جو تھیں یہ تو پرانے زمانے کی تھیں، اور جو ہے یہ کفار کے متعلق تھیں، اور جس طریقے سے مسلمان جو ہے ہم آج جس طریقے سے مرضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا لیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بالکل ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بہت عجیب بات ہوگی کہ دیکھیں کہ بعض اوقات تو ہم ان مشرکین سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کے مسلمانوں کی جو ہے آپ پریکٹس دیکھیں کہ مسلمان کیا ہے آج، تھوڑی سی آپ دیر کے لیے، اور یہ میں جو ہے نمونے کے طور پہ جو ہے آپ کو اس کے سامنے، حالانکہ اس موضوع پہ اگر اس کو جو سارا تالیفی مواد ہے اگر اس کو جمع کر لیں تو حیران پریشان ہوتے ہیں کہ کیا یہ مسلمانوں کے عقائد ہے؟ تو وہ پھر ہوگا کہ یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وہ والی بات ہو جائے گی یہ کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے عقائد تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد تھے، کس طریقے سے پچھلی قوموں نے جو ہے ان کے ساتھ ان کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ مسلمان بھی آج اسی طرح جو ہے، اب دیکھیں کہ جو شرکیہ جو عقائد اور اشعار جو ہے ملتے ہیں ہمیں، اور بہت ساری جو ہے وہ نعتوں کے اندر، اب تو کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی نعت، اور اب یہ مقام اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ تقریباً جس مکتبہ فکر کے یہ نعت خوان جو لوگ پڑھتے ہیں اس کے مکتبہ فکر کے خود علماء اب آگے ہیں، اور ان کی کنڈمنیشن کر رہے ہیں اور ان کی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ سارا شرکیہ جو کلام ہے اور شرکیہ چیزیں ہیں جو عوام الناس کے ذہن میں جو ہے وہ ٹھونسی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں، اور یہ چیزیں بالکل جو ہے زبان خاص و عام جو ہے یہ ہو گئی ہیں، اور لوگ جو ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے اور مسجدوں کے ممبروں سے بیٹھ کے جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی پھر ان کو کس طرح پھیلایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے، دیکھیں کہ یہ اشعار ہیں کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا رکھا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ اس طرح کے اشعار جو ہے یہ شرکی اشعار پائے جاتے، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضائیں خدا کی لے لی علی نے، اللہ کے پلے میں رکھا ہی کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد کے مصداق جو ہے یہ باتیں ہیں ساری۔ اور وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ سارے کے سارے شرکی اشعار ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو پکڑے نہیں چھوٹ سکتا۔ تو یہ دیکھیں گے یہ بھی بالکل اسی طرح کے ہیں، کوئی پھر عبد القادر شیئا للہ کا ورد کر رہا ہے، اور کوئی کسی پیر اور فقیر کے آستانے پہ چڑھاوے چڑھا رہا ہے اور چادریں چڑھا جا رہا ہے، اور کسی نے لوگوں کو دعاؤں اور التجاؤں کا مرکز انہی کو بنا رکھا ہے، اور نظروں اور نیازوں کے ملجا بھی لوگوں نے یہی بنا رکھے ہیں، اور اپنا سجدہ ریزیوں کے ماوا بھی جو ہے یہی بنے ہوئے ہیں، اور پھر عجیب و غریب تعویل کرتے ہیں کہ یہ جو ہم جو ماتھا ٹیکتے ہیں یہ تو عقیدت سے ٹیکتے ہیں، یہ تو جو ہے وہ ہو بہو سجدے کی کیفیت کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو بس ایسی عقیدت سے ماتھا ٹیکنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ایسے نظر بد سے بچنے کے لیے یہ کڑے اور چھلے اور کالے دھاگے اور تعویذ جو ہے پہنے جاتے ہیں، اور گاڑی، اور پھر پھر گھر پر کالے پھریرے
اور ہنڈیا اور جوتے جو ہے ٹانگے جاتے ہیں کہ جو ہے نظر بد نہ لگ جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ کون سی مسلمانی ہے اور کہاں پہ عقیدہ توحید کہاں گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ کہاں گئی ہیں، اور ہم جو ہے یہ یہ اپنی قسمتوں کے حال بتانے والے لوگ سر راہ بازار بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے جا کر اپنی جو ہے قسمتوں کے حال جو ہے، جن کو اپنی قسمت کا حال معلوم نہیں ہے، اور وہ یہ سب کچھ جو ہے جھوٹ گھڑنے کے لیے جو ہے وہ 1-1 روپے اور 2-2 روپے کے جو محتاج ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ لوگوں کی قسمتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے جس طریقے سے ہم نے ایک تیسری عید کا اضافہ کر لیا ہے، اس پہ پھر چراغاں کرنا اور مساجد اور بلڈنگوں کو کمکموں سے سجانا اور مسجدوں میں پھولوں کی لڑیاں لگانا اور راستوں پہ شاندار گیٹ بنانے اور آتش بازی کرنا اور دھوم دھام سے پھر عید المیلادی کے جلوس نکالنا، یہ سارے کے سارا کیا ہے میرے عزیز بھائیو؟ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ جو سب کو بنا رکھا ہے، کسی کو جو ہے اپنے مشکل کشا حاجت روا اور اپنے جو ہے ان سب کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے وہ پہ ہمارے سفارش کریں گے اور آخرت کے اندر اور ہمیں جنت پہنچائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نبی یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ جو حدیث کی اکثر کتب کے اندر، بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، ہر جگہ پہ یہ پائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر القریش، اے معاشر قریش، اسی جیسا کلمہ جو ہے کہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو جو ہے وہ اعلان گھر سے باہر نکل کے محلے کے اندر آپ نے چڑھ کے جو ہے وہ اس طرح فرمایا اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے معاشر قریش میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے اپنے خاندان کو جو ہے وہ اے بنو عبد مناف میں اللہ کے معاملے میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا، یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس ابن عبد المطلب، یہ آپ کے چچا، نبی علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب فرمایا کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا، وَيَا صَفِيَّ امت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی، میں جو ہے وہ آپ کی چچا زاد جو ہے تھی آپ کی، میں آپ کی جو ہے وہ مدد نہ کر سکوں گا، میں کسی کی جو ہے وہ تم اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا۔ اور اپنی بیٹی کو فرمایا یا فاطمہ تو بنت محمد سلینی ما شئت مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو کچھ مجھ سے لینا ہے میرے مال میں سے لے لو، لیکن میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے جو ہے وہ کام نہ آ سکوں گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو، اپنے چچا کو اور اپنی پھوپھی کو اور اپنی بیٹی کو جو ہے یہ جو ہے وہ اپنے جو ہے سبق دیا اور لوگوں کو دیا کہ میں اپنے جو قریبی ترین رشتے ہیں، بیٹی اور باپ کا رشتے سے بڑا رشتہ کیا ہو سکتا ہے، اور چچا کا اور بھائیوں کا اور جو سب کے، فرمایا کہ میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا اللہ کے مقابلے میں، تم جو ہے تمہارے اعمال وہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو جو ہے بچاؤ، اپنے آپ کو بیچ ڈالو نیک اعمال کے بدلے میں، یعنی نیک اعمال جو ہے وہ کرو اور اعمال کا جو ہے تمہیں کام آئے گا۔ اور اس کے مقابلے میں پھر آج کے ہمارے جو دیکھیں کہ ہمارے جو آج کل کے جو عقائد ہیں اور جس طریقے سے جس جو ہے پیمانے پہ وہ پھیلے ہوئے ہیں اور جس پیمانے پہ ان کو پھیلایا جا رہا، آپ یقین کیجئے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور آپ کا اکیلا گھر مثلاً، آپ اس جو ہے وہ پورا جو سیلاب آیا ہوا ہے اس وقت، جو جن خیالات کا اور جن اعمال کا، اس کے خلاف آپ چل کے دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یعنی یہ حالت جو ہے یہاں پہ حالت جو یہ ہو گئی ہے، اور یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ان عقائد کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان کو جو ہے ان پہ چلنا، ان کو سمجھنا، فہم، ان پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی کے بارے میں جو ہے فرمایا مولانا طاہر حسین حالی نے فرمایا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں، نو توحید میں کچھ خلل اس سے آئے،
نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آگے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ یہ مسلمانوں کا نوحہ، آپ دیکھیں گے یہ تو انہوں نے 100 سال پہلے یہ جو ہے نوحہ لکھا تھا مسلمانوں کے عقائد کا، اور اب تو پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، اور اب تو ہم بہت آگے جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں اس معاملے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کے عقیدے اور قرآن کے عقیدے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے اوپر جو ہے اچھے اسلام کے عقیدے کے اوپر، توحید کے عقیدے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی دے۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا دوسرے جو بات کی آیت ہے اس میں حق کی نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ جو سوال پوچھا گیا تھا کفار مکہ سے، اس کا جواب واضح کرنے کے لیے اس کی توحید کو دلیل کے طور پہ جو ہے یہاں پہ پیش کیا گیا ہے کہ تم خود جو ہے اللہ تعالیٰ کو کائنات کا مالک اور خالق اور رازق اور مدبر مانتے ہیں، اور وہ جس کے ہاتھ میں موت ہے، اور جو سمع و بصر کا مالک ہے، اور وہ پھر جو ہے اس کائنات کی ایک ایک چیز وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی گواہی دے رہی ہے۔ تو یہی تو حق ہے جس کو تم نے اپنی فطرت سے پہچان لیا ہے، یعنی تمہاری فطرت، تمہارے اندر کا جو انسان ہے وہ تو اسی کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ سارے کام سارے کے سام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن پھر یہ کیا ہے کہ جس کی گواہی تمہاری خود اپنی زبانیں دے رہی ہیں کہ وہ اللہ ہے، تم پھر کہاں سے علم برداران کفر و شرک بن گئے ہو؟ تم پھر کیوں کفر اور شرک جو ہے اپنے اعمال سے کرتے ہو؟ اپنے عقیدے کے اندر کیوں تم نے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے شریک بنا رکھا ہے؟ یہ پوچھا گیا ہے۔ یعنی مشرکین جو عرب تھے اللہ تعالیٰ کی صفات کو تو مانتے تھے، مگر خرابی کہاں پہ پیدا ہوئی تھی؟ وہ خرابی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کائنات کو مال بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن کائنات کا انتظام اور انسلام جو اس پورے کا سورہ ہے اس کو پورا جو مینج کرنا ہے وہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے کر سکتی ہے؟ وہ خود تو عرش کے ملا پہ رونق افروز ہے، پھر زمین کے لیے تو وہ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف لوگوں کے اور مختلف جو آگے اس نے کچھ مددگار رکھے ہوئی ہیں، فرائض لگا ان کو فرائض سونپ رکھے ہیں، کسی کو اولاد دینے کا حق دے رکھا ہے، کسی کو رزق کا، کسی کو مصیبتوں سے نجات دینے کا، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اس کے اگرچہ تحت کام کرتے ہیں لیکن انہیں ایک تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی بات جو ہے وہ ٹالتا نہیں ہے، اور یہ ایک بالکل جہلانہ قسم کا تصور تھا جس کی وجہ سے انہوں نے شرک کی بہت ساری اقسام جو ہے اس کے اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر رکھی تھی، اور اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات بتائیے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم پھر کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی گمراہ کن شخص یا کوئی گمراہ کن عقیدہ ہے جو تم لوگوں کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ پہ پھیر دے رہا ہے، اور یہ بات بڑی حقیقت کے طور پہ بتائی گئی، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ لوگوں کی گمراہی کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ان کے گمراہ جو پیشوا ہوتے ہیں، یہ جیسے ان کے گرو اور ان کے پنڈت، ان کے پادری اور ان کے پیر اور ان کے لیڈر، ان کو جو ہے اس رائے حق سے پھیرتے اور محروم کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں لوگوں کی یہی ساری کی ساری ایگزام، یا پھر ان کی تعلیمات ہوتی ہیں، یا پھر ان کے اقوال ہوتے ہیں، اور ان کی جو ان کے اوپر جو ان کو جن کو پھیر کر اور جن کو ڈسٹارٹ کر کے جو خود سیلف ڈسٹارٹیڈ عقائد ہوتے ہیں ان کے اوپر چڑھ کر لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اس کے اوپر قائم ہیں اور اس کے اوپر قائم ہیں، اور اس کے مظاہر آج بھی جو ہے دیکھے جا سکتے ہیں۔ لوگوں کی گمراہی کا باعث جو ہے یہ ہوتا ہے، حالانکہ حق کی شناخت اور حق کی فطرت اور حق کی طرف رجوع تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ آگے فرمایا کل حل من شرکائکم، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ جاری ہیں اس طرح کے جو ہے، میں کل آپ فرما دیجئے حل کیا من شرکائکم، شرکا جو ہے آپ کو پتہ ہے اردو میں شرکا بھی لفظ شریک کی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تمہارے، کیا تمہارے شریکوں میں سے، تمہارے شرکا میں سے من کوئی ہے، از دیر اینی ون یبدأ الخلق، وہ جو یبدأ ابدا یبدأ، یہی وہ لفظ ہے جو ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالکل اس کے معنی بھی ابتدا ہے، جو ہے کوئی ابتدا کرتا ہے خلق کی، پیدا کرنے کی، بدأ یبدأ بدأً، ابتدا کرنا، پہلی بار پیدا کرنا، اسی سے لفظ جو ہے یہ ابتدا ہے۔ یہ جو ابداؤ میں ابتدا کرتا ہوں، اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں
سے پہلے جو ہے یہ لفظ محذوف ہے ایک لفظ، اور وہ یہی ہے کہ ہر کام کے بارے میں اس سے پہلے لفظ ابدا جو ہے وہ ہے ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ لفظ جو ہے یہ ذہن میں ہمیشہ رکھا کیجئے، یہ جو محذوف ہے، یہ جو لفظ اومیٹڈ ہے، جو لفظ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہے، جس کو عربی ظاہر جو اسلوب ہے اس کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، اومٹ کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا ہے، وہ ابدا ہو ہے۔ یعنی کوئی بھی کام ہو زندگی کا، کوئی بھی چیز ہو، تو وہاں پہ یہی کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی بسم اللہ تو کا معنی تو آپ کو پتہ ہے، بسم اللہ کا معنی تو بنتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھیں گے اس کے جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یا میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ تو یہ شروع کرنا کہاں پہ ہے، کدھر ہے اس کا کوئی لفظ، اس کا لفظ نہیں ہے، وہ معذوف ہے، اور وہ یہی لفظ ہے ابدؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہی وہی لفظ آ گیا، یعنی وہ اس کے لفظ کے حوالے سے یہ بات آ گئی۔ کون ابتدا ہے جو پیدا کر، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے۔ اعادہ آپ کو پتہ ہے ریپیٹ کو کہتے ہیں، یعنی اس کو دوبارہ بھی کرے۔ اعاد یعید اعادتن، یہ جو لفظ ہے اعادہ، آپ کو پتہ ہے ہم جب سبق پڑھا کرتے تھے اسکول کے اندر تو استاد سے کہتے تھے کہ اس کا ہم اعادہ کریں گے، ریپیٹ کریں گے، یعنی دوبارہ کریں گے۔ تو اعادہ دوبارہ پیدا کرنے کی، پھر اس کا اعادہ بھی کرے۔ قل اللہ، فرما دیجئے، کہہ دیجئے آپ، اللہ ہے جو وہی کرتا ہے۔ یبدأ الخلق، یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے خلق کی، ثم یعیدہ، یہ لفظ پھر ریپیٹ ہو رہے ہیں سارے کے سارے، وہی جو اوپر آئے ہیں سارے دوبارہ، ثم یعیدہ، پھر وہ اس مخلوق خلق کی جو ہے وہ اس کو اعادہ بھی کرے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، فَأَنَّا پس کہاں سے، تُؤْفَكُونَ وہاں پہ تھا یسرفون تھا، تصرفون تھا، یہاں پہ تؤفکون ہے۔ یہ دونوں لفظ جو ہے بالکل ہم معنی ہیں، اور جو ہے یہ مترادف الفاظ ہے۔ توفکون جو ہے یہ افقا سے ہے، اس کے افقا کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، پھیرنا، بہکانا۔ تو تم پھر کہاں سے پھیرے جاتے ہو، تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو۔ اور یہ قرآن مجید میں بہت ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آرگومنٹس ہیں، دلائل ہیں، یہ دلائل ارشاد کرنے کے بعد فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو، کیا سوچتے نہیں ہو، تم یہ خود چیزیں دیکھو اور پھر خود فیصلہ کرو، بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ اور دوسرے خیالات اور نظریات تمہیں جو ہے اس موقف سے اور اس حقیقت کو دیکھنے سے جو ہے تمہیں پھرا دیں، جو ہے اس سے الگ کر دیں۔ تو یہ بات جہاں پھرائیے، تمہیں کہاں سے پھرائے جاتے ہو، قل فرما دیجئے، حل کیا، من شرکائکم، یہی بالکل دیکھیں کہ جو اوپر فرمایا وہی دوبارہ جو ہے، یعنی یہ وہی آرگیومنٹس ہیں۔ ایک آرگیومنٹس تھا وہ ابتدا خلق کی جو ہے جو پیدائش ہے پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ، اب وہی جو ہے آرگیومنٹ وہی ہے جو ہے، لیکن اب جو ہے اس کا جو نفس مضمون ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر آرگیومنٹ کی جو قسم و تبدیل فرمایا من یہدی الی الحق، فرمایا کیا تمہارے شریکوں میں سے من کون ہے، یہدی جو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، الی الحق، حق کی، حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی آپ کو ہدا یادی ہدایت دینا، یعنی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا، یہی تو ہدایت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ ترجمہ بھی، تو کون ہے جو تمہارے معبودوں میں سے حق کی رہنمائی، قل اللہ فرما دیجیے اللہ، یہدی للحق، وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے حق کے لیے، افمن یہدی، افمن کیا، پس من کون، یہدی جو کوئی جو وہ جو ہدایت دیتا ہے، سوری افمن یہدی ہے، یہ یہدی اگلا ہے، افمن کون ہے، کیا وہ ہے، کون ہے جو یہدی جو ہدایت دیتا ہے الی الحق، حق کے راستے کی طرف، احق کو نہیں، یہ ساری یہ جو جو الگ نہیں ہے، یہ احق کو ہے، یہ زیادہ حقدار ہے، سب سے زیادہ حقدار ہے۔ کون ہے جو سب سے زیادہ حقدار ہے، این یتبع، کہ وہ اس کی پیروی کی، یہ یتبع یہ جو ہے یہ اتباع کرنا، پیروی کرنا، لیکن یہ جو لفظ ہے یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے، تو دیکھیں آپ یہ پیسے وائے سے جس کی پیروی کی جائے، تو کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یہ سپرلیٹو سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ دیکھو سب سے زیادہ احق کو، سب سے زیادہ
کون حقدار ہے؟ امن، یہ اصل میں تو لفظ امن ہے، لیکن یہ جو ہے یہ لفظ ملس کے بنا ہے ام سے اور من سے۔ آپ کو پتہ ہے ام جو ہے یا کے معنی دیتا ہے او آر، ابھی ہم نے دیکھا تھا، یہ وہی دوبارہ لفظ یہاں پہ آ گیا ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ اور من یا پھر اس کی جو ہدایت نہیں پاتا، امن یا پھر وہ جو لا یہدی، جو ہدایت نہیں پاتا۔ یہ جو یہدی اوپر تو دیکھیں گے یہدی آیا ہے، یہاں پہ یہدی آیا ہے، یہ اصل میں لفظ تھا یہتدی ہے، امن لا یہتدی ہے، لیکن جو ہے تا اور دا قرآن مجید میں اکثر جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے ان کو جو ہے مدغم بھی کر دیے گئے، ادغام بھی کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تا اور دا کو اگر مدغم ادغام کر دیا گیا ہے تو پھر دو دال ہو جائیں گے، دو دال پھر آپ کو پتہ ہے پھر اکٹھے ہو جائیں۔ اگر ان کو ایک دال لکھا جائے گا تو پھر تشدید کے طور پہ لکھا، اس لیے یہاں پہ تشدید آئی ہے اس کی۔ امن لا یہدی، یا کون زیادہ حقدار ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، وہ جو ہدایت نہیں دیتا، الا ان یہدا، سوائے اس کے اس کی ہدایت، اس کو ہدایت دی جائے، یعنی وہ خود اس کو ہدایت دی جائے۔ فما لکم، تو کیا تمہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کہ تم لوگ کیسا حکم لگاتے ہو، حکما یا حکم، حکم فیصلہ دینا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تم کیسے حکم لگاتے ہو۔ اس کی جو ہے ترجمہ پڑھ دیں۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور جو خود راہ نہیں پاتا اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ جزاک اللہ خیر۔ آپ دیکھیں اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے، اور ترجمے پہ پھر نظر ڈالیں کہ کیسے irrefutable، کیسے پاورفل آرگیومنٹس جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ تو پہلے تو کہا گیا تھا کہ وہ جس کی قدرت، جس کی تخلیق کی جو قوت ہے اور تخلیق جو پاور اور قدرت ہے جس کی، وہ دیکھیں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور سماعتیں اور بصارتیں دی ہیں، اس کے مقابلے میں تمہارے کیا تمہارے معبودوں نے کچھ کو ایسا کام کیا ہے؟ نہیں کیا۔ پھر آپ جو ہے زیادہ، اسے بھی زیادہ پاورفل آرگیومنٹ جو ہے وہ لائے گئے ہیں۔ تخلیق کی ابتدا کے بعد پھر بتایا ہے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو گائیڈنس فراہم کرتا ہے، یعنی تردید شرک کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی ریفیوٹیبل جو ہے وہ ٹھوس دلیل جو ہے دی گئی، عقلی دلیل ہے۔ یعنی یہ دلائل کا سلسلہ تو جاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ جو اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پھر وہ دوبارہ پیدا کیا کرے گا، کیا تمہارے خداؤں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ایسا کرے، یعنی ایک دفعہ پیدا کر کے پھر دوبارہ جو ہے، وہ تو خود اس بات کے جو ہے محتاج ہیں کہ ان کو کوئی بنائے اور کوئی پیدا کرے اور کوئی ان کو گھڑے، وہ کسی کو کیسے جو ہے وہ پیدا جو کریں گے۔ تو پھر کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہاری عقلیں کہاں سے الٹی ہو گئی ہیں، تم کن باتوں کے اندر آگے ہو، تم کن خیالات کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہو، جو ہے تم ان خود ساختہ معبودوں کی پوجا پاٹ کے اندر جو لگے ہوئے اور اپنی تذلیل اور تحقیر بھی کر رہے ہو اور اپنی ہلاکت اور تباہی کا سامان بھی جو ہے وہ کر رہے ہو۔ اللہ تو وہ ہے جس نے پہلی دفعہ اس کے مقابلے میں، یعنی تمہارے معبودوں کے مقابلے میں جس کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے عبادت کی اور مان لینے کی ہے، وہ تو وہ ہے جس نے سب سے پہلی اس کو سب کو پیدا کیا، اور کائنات کو موت بھی وہی دینے والا ہے، اور یعنی موت بھی وہی دے گا، اور موت کے بعد دوبارہ پھر تخلیق کے اعادہ بھی وہی کرے گا۔ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ یقینی طور پر دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ محض اتنا نہیں ہے کہ اس نے انسان کی جو ہے دنیا کے اندر طبی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے اور لوگوں کا رب ہے، اور اس نے کھانے اور پینے اور زندگی بسر کرنے کا پورا سامان جو ہے دنیا کے اندر میسر کیا ہے، اور پھر آفات اور مصائب اور نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مختلف طریقے سجھائے ہیں اور اس کو علم دیا ہے، اور اس کو پھر کائنات کے تصرف کے لیے صلاحیتیں عطا کی ہیں اور قوتیں دی ہیں اور قابلیتوں سے نوازا ہے۔ یہ صرف محض اتنا نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر اس نے انسان کی حق کی طرف رہنمائی کے لیے سامان کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے مالک اور خالق سے جو ہے بے پرواہ ہو کر جو معبودوں کی اور پتھروں کی اور جانوروں کی اور درختوں کی عبادت کرنے لگ جائے۔ تو اس نے اس کو جو ہے ان قابلیتوں سے اس کا جو ہے اس کے لیے رہنمائی کا سامان میسر جو ہے کیا ہے۔ اس نے انسان کو اخلاق کا نظام دیا اور معاشرت اور تمدن اور معیشت اور سیاست، قانون اور عدالت وغیرہ کے اللہ تعالیٰ نے
اصول بھی سکھائے ہیں اور تعلیمات بھی دی ہیں، اور تعلیمات کو عملی طور پر نافذ کرنے والے جو ہے رسول اور پیغمبر بھی جو ہے وہ بھیجے ہیں۔ کیا تمہارے ان مذہبی معبودوں اور تمدنی خداؤں میں بھی کوئی ایسا ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہو، جس نے جو ہے یہ سارا جو ہے یہ سامان ہدایت اور اس کی معیشت اور معاشرت اور تمدن کے جو نظام ہے اور اس کی رہنمائی کے سامان ہے، اس نے کیا ہو ایسا کوئی؟ اس نے تمہارے ان معبودوں کے اندر کوئی ہے جس نے تربیت اور تزکیہ کے لیے، یعنی انسان کی تربیت و تزکیہ کے لیے کوئی کتاب اتاری ہو، کوئی رسول بھیجا ہو، کوئی شریعت نازل کی ہو، کوئی قانون اتارا ہو، کوئی نظام ہدایت دیا ہو، کوئی زندگی کا جو ہے وہ ضابطۂ حیات دیا ہو اس نے؟ کوئی ایسا کوئی ہے؟ اور یقینی طور پر نہیں ہے۔ کیسے پاور کا آرگیومنٹ دیے گئے ہیں؟ چشمہ ہدایت تو محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی شخص اور کوئی ادارہ اور کوئی گروہ جو ہے ایسا نہیں ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے۔ ہاں، انسانوں کے گروہ اور اشخاص اور لوگ اور جماعتیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لے کر کھڑی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں تک، انسانوں تک اس پیغام کو پہنچاتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو ہے سبب ہے، آئیں اس طرف آئیں، جو رسولوں نے کام کیا ہے وہی کام ان کی نائب میں ان کی جو ہے وہ میت کرتی ہیں، یہ وہ کام ہے۔ کتنے پاورفل کے آرگومنٹ دیے گئے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّبِعُ وما یتبع، اور نہیں ہے پیروی جو ہے کرتے، اکثر ہم ان کے اکثر یعنی پیروی نہیں کرتے، الا ظن، مگر زن کی، گمان کی، جو ہے وہ جو اٹکل پچو ہے ان کی جو ہے وہ زن، جو زنن جو ہے گمان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس کو یقین کرنے کے معنی کے اندر بھی جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تو دیکھیں یہ جو زن ہوتا ہے یہ یقین کے معنوں میں بھی آتا ہے، گمان کے معنوں میں بھی آتا ہے، خیال کرنے، ایک پورا اسپیکٹرم ہے۔ تو جو حالات و قرائن ہے، شواہد ہے، وہ بتائیں گے کہ یہ کس معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اگر قرائن اور شواہد سے جو ہے اندازہ کرنے اور گمان کرنے کے معنی ہے تو پھر جو ہے اس میں گمان کے معنی پیدا، یعنی علامات اگر شواہد کمزور ہوں تو پھر زن جو ہے اتنا ہی کمزور ہوگا، اور جتنے یہ قوی ہوں گے علامات اور شواہد تو پھر زن اتنا ہی قوی ہوگا، اور پھر یقین کے معنی کے اندر یہ آئے گا۔ ان الظن لا یغنی، بے شک جو زن ہے، یہ گمان ہے، لا یغنی، یہ کفایت نہیں کرتا، بے پرواہ نہیں کرتا۔ یہ دیکھو، یہ جو غنا یغنی ہوتا ہے بے پرواہ، اسی کا معنی ہوتا ہے غنی، آپ کو پتہ ہے مالدار۔ مالدار وہ شخص ہوتا ہے جو جس کو اس کا مال جو ہے وہ کفایت کر جاتا ہے، یعنی وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے دوسروں کی مدد ضرورت کا، اسی کو غنی جو ہے کہا جاتا ہے۔ غنی کا معنی مالدار نہیں ہوتا، بے پرواہ ہوتا ہے، مطلب ہے وہ بے پرواہ ہو گیا ہے، جو ہے اس کو اپنا مال ہی کفایت کر گیا ہے۔ اور اغنا یغنی کے معنی پھر کام آنا، فائدہ دینا، بے نیاز کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ من الحق کے شیعہ، یعنی جو زن ہے یہ بے شک گمان بے پرواہ نہیں کرتا، من الحق کے حق سے، شیعہ کچھ بھی، ذرا بھی۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بما یفعلون، اس کو۔ وما کان ھذا القرآن، وما کان، اور نہیں ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، ان یفترا، اس کو گھڑا جائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف، ولیکن، تصدیق الذی، بلکہ یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو بین یدیہ ہے، اس سے جو پہلے ہے، تفسیر الکتاب، اور تمام فرائض کو جو کتاب کے اندر مکتوب ہیں، یعنی مکتوبات کو کھول کر بیان کرتا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، یعنی اس کے طرف ہونے میں۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں افطراہ، اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، فاتو، لے آؤ، یہ آتا یاتی اتیانن، اس کا جو ہے آتو جو ہے پہلے امر ہے، آتو فاتو پھر لے آؤ، بصورت من مثلہ، ایک صورت اس کے جیسی، ودعو، اور بلا لو، من استطاعتم، جس کی بھی تم استطاعت ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمانبرائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو، اگر تم اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ
اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ جزاک اللہ۔ اب یہ پہلی بات بتائی گئی ہے کہ حق کے مقابلے میں زن کی پیروی کرنا، اور زن یہاں پہ علم اور یقین اور حق تینوں کے ضد کے طور پہ آیا، یعنی وہی کوئی جو گمان ہے اور جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ جو محض اٹکل کے تیر اور بے تکا پن جو ہے اس طرح کے خیالات رکھنا، اس کے مقابلے میں کیا ہے جو ہے بتایا گیا ہے، اور بتایا کہ عقائد کے معاملے میں دماغی تک بندی جو ہے اور اندھا اعتقاد حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ حقیقت جب لوگوں کے سامنے جب آئے گی تو پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو زن کے اوپر، گمان کے اوپر اور سپرسٹیشنز کے اوپر جو انہوں نے اپنی جو عقائد کی جو عمارت بنائی تھی وہ بالکل ریت پہ بنائی تھی۔ جنہوں نے مذاہب گھڑے، جنہوں نے فلسفے تصنیف کیے، قوانین حیات جن لوگوں نے بنائے، انہوں نے بھی سب کچھ علم کی بنا پہ ایسا نہیں کیا بلکہ قیاس اور گمان کی بنیاد پہ کیا۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے سے بھیجا ہے وہ یقینی علم ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک اور خالق ہے اور وہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو جنہوں نے ان مذہبی اور دنیاوی رہنماؤں کی پیروی کی تو انہوں نے بھی جان کر اور سمجھ کر نہیں بلکہ اس گمان کی بنیاد پہ کیا کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور ظاہر ہے ان لوگوں کی جو ہے یہ کس طرح غلط ہو سکتے ہیں اور یہ ضرور جو ہے ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اعتقادی مسائل میں محض دماغی تک بندی جو ہے اور دوسروں کی جو ہے کورانا بالکل اندھی تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ عقل اور نقلی دلائل کی روشنی میں علم یقینی جو ہے حاصل کرنا ضروری ہے۔ شرعی دلیل صرف علم یقین پر مبنی ہے، اور خود دلیل جو سے جو ہے علم حاصل ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسی دلیل ہو جس سے علم جو ہے ملے، اور یا اس دلیل کے ہونے پر علم ہونا چاہیے کہ یہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ اگر کسی دلیل سے علم یقین حاصل نہیں ہوتا یا اس کے دلیل ہونے پر بھی علم نہیں ہے تو پھر یہ محض قیاس کی بنیاد پہ اس کو جو ہے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آخر میں قرآن مجید نے کھلا چیلنج دیا ہے۔ کفار جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنوں کہتے اور کبھی کہتے کہ قرآن آپ نے خود جو ہے اختراع کر لیا، گھڑ لیا ہے۔ تعجب کے انداز میں فرمایا گیا کہ قرآن جیسی جامع صفات اور اعجاز نما کتاب کے بارے میں تم کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، یہ تو بڑی جو ہے لاغ بے سروپا اور خلاف عقل بات ہے۔ تو ایسی لوگوں کا باتوں کا تو جواب دینا بھی، اس طرح کی دلیل کا جواب دینا بھی کوئی معقولیت نہیں ہے۔ یہ تو جو ہے ان کے بارے میں بتایا کہ اگر تم جو ہے اس قرآن مجید کو کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو لکھ لیا ہے تو وہ تو بالکل تمہاری طرح، وہ بھی ایک عربی ہیں، وہ بھی قریشی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، تمہاری طرح انہیں بھی کسی حصول علم کے کوئی مواقع کسی اکیڈمی میں کسی عالم سے پڑھے نہیں ہیں۔ ماحول نے تمہیں اور انہیں ایک جیسی معلومات کا خزانہ وہاں پہنچایا ہے۔ اگر وہ تنہا ایسی حیرت انگیز کتاب لکھ سکتے ہیں تو تم پھر ہزاروں مل کر اور تمام غیبی قوتوں کے ساتھ ملا کر ایک مکمل کتاب چھوڑو، ایک جو ہے 3 آیات کی اور 3 فکروں کی ایک صورت ہی بنا جو لاؤ۔ یہ تم بتایا گیا 3 جملوں کی صورت جو ہے جیسے سورہ الکوثر ہے مثلا، تو 3 جملے فصیح عربی میں ڈھال لینا اور قرآنی خصوصیت حامل بنا لینا پھر تمہارے لیے کتنا مشکل ہونا چاہیے۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقینی طور پر تم نے اس چیلنج کو کبھی قبول نہیں کیا تو پھر یہ تم اس بات میں سچے نہیں ہو کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی ہے یا یہ انسانی کاوشوں سے جو ہے وجود میں آئی ہے۔ یہ وہ بات جو ان کو بتائی گئی ہے، اور اس کا پھر جواب جو ہے اگلی آیت 39 میں دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ وہاں پہ رکوع بھی ختم ہوتا ہے کہ اصل میں جو تمہارا انکار ہے سبب کا وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اور تم نے یہ جو اس کے دلائل ہیں اس پہ غور ہی نہیں کیا ہے، اس کو تم سمجھ ہی نہیں پائے ہو۔ تو یہ وہ بات ہے جو اگلے اس میں بتائی گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے اسی سبق کے ساتھ اس کو شامل کریں گے، لیکن آپ کے لیے تھوڑا سا یہ ہوم ورک ہوگا کہ آپ اس کا پھر جو ہے مطالعہ کریں جب یہ جو سبق جب اپلوڈ ہو جائے ویب سائٹ کے اوپر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔